أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولبثوا في كهفهم اور رہے وہ اپنے غار میں 300 سنین 300 سال تک وازدادوا تسعا اور 9 سال زیادہ رہے۔ فرمایا کہ اصحاب کہف غار میں جتنا عرصہ سوئے وہ 309 سال کی مدت بنتی ہے۔ بعض علماء تفسیر نے یہ فرمایا کہ اگر یہ سال شمسی مہینوں کے اعتبار سے ہوں تو پھر یہ 300 سال بنتے ہیں، اور اگر قمری مہینوں کے اعتبار سے ہوں تو پھر یہ 309 سال بنتے ہیں۔ مگر درست بات یہ ہے کہ وہ پورے 309 سال رہے، چاہے وہ قمری سال ہوں یا شمسی سال ہوں۔ اور یہاں اللہ پاک نے وازدادوا تسعا جو کلام کو تھوڑا سا لمبا فرمایا زائد الفاظ ڈال کے، تو بات تو یہاں بھی پوری ہو سکتی تھی کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 309 سنین کہ وہ 309 سال غار میں رہے۔ لیکن بلاغت کا ایک قاعدہ ہے کہ کلام میں خوبصورتی کبھی اختصار سے پیدا ہوتی ہے اور کبھی تطویل سے پیدا ہوتی ہے، یعنی تھوڑا سا کلام کو لمبا کرنے سے کلام میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 309 سنین میں اور 300 سنین وازدادوا تسعا میں کتنا فرق ہے، اور یہ اپنے جمال اور کلام بلاغت اور اعجاز کے اعتبار سے یہ جملہ نہایت خوبصورت ہے اور لاجواب ہے۔ تو فرمایا کہ وہ 309 سال تک غار میں رہے۔ دیگر جو عیسائیوں کے نوشتے ہیں پرانے، ان میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 360 سال تک رہے، بعض میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 353 سال تک رہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہ 309 سال تک رہے، اور یہی تعداد صحیح ہے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے جتنی دیر وہ رہے۔ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتیں ہیں۔ ابصر بہ واسمع وہ کیا خوب دیکھنے والا ہے اور کیا خوب سننے والا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا اور نہ ہی وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ فرمایا کہ لوگوں کے اندازے غلط ہیں، اللہ کو زیادہ معلوم ہے کہ ان کے وہاں ٹھہرنے کی مدت کتنی ہے، اس لیے کہ زمین و آسمان کے تمام خفیہ امور اور چھپی ہوئی باتیں اللہ پر سب عیاں ہیں، اس کے لیے ظاہر اور چھپی ہوئی چیز میں کوئی فرق نہیں۔ ابصر بہ واسمع یہ تعجب کا صیغہ ہے، یہاں ایک عام آدمی کو ترجمہ کرنے میں ذرا دشواری ہوتی ہے،
تو نواب صدیق حسن خان اپنی تفسیر فتح البیان فی مقاصد القرآن میں لکھتے ہیں کہ اصل میں یہ تھا ما ابصرہ وما اسمعہ، یہ تعجب کا صیغہ ہے. جیسے ہمارے ایک شاعر نے کہا ہے کہ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک. تو جب ما کے بعد زبر آ جائے موصوف پر تو اس کا معنی ہوتا ہے تعجب کا اظہار. تو پھر اس کو مختصر کرنے کے لیے ما کو ہٹا دیا گیا اور ہا سے پہلے با لگا دی گئی، اور یہ ہو گیا ابصر بہی و اسمع بہی، کہ اللہ پاک کس قدر خوب دیکھنے والا اور کس قدر خوب سننے والا ہے. اور بعض علماء تفسیر نے یہ فرمایا ہے کہ یہ امر کا صیغہ ہے. ابصر بہی یعنی اے میرے حبیب اس قرآن مجید کے ساتھ لوگوں کو حقیقت دکھلائیے، و اسمع بہی اور اس قرآن مجید کے ساتھ لوگوں کو سنائیے کہ حق کیا ہے اور نجات کا راستہ کیا ہے. اور بعض قراءات میں اس کو ابصر بہی و اسمع بہی بھی پڑھا گیا ہے. اس صورت میں اس کا معنی ہے کہ اللہ نے اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو حق دکھا دیا اور اپنے پیغمبر کے ذریعے لوگوں کو حق سنا دیا. لیکن زیادہ صحیح اور جمہور مترجمین اور مفسرین کے نزدیک اس کا معنی یہی ہے ابصر بہی، وہ کیا خوب دیکھنے والا ہے، وہ اسمع اور کیا خوب سننے والا ہے. ما لہم من دونہ من ولی، فرمایا اصحاب کہف کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں تھا اور نہ ہی اللہ کے کام میں کوئی شریک ہے، اور نہ ہی اللہ پاک کسی کو اپنے کام میں شریک کرتے ہیں. تو اللہ پاک جو کرنا چاہیں، چاہے سمجھ میں انسان کے نظر میں وہ ناممکن ہو، لیکن اللہ کے لیے کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور پڑھیے جو وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف، من کتاب ربک، آپ کے رب کی کتاب سے، لا مبدل لکلمات، کوئی نہیں تبدیل کرنے والا اس کی باتوں کو، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے سوا کوئی جائے پناہ. فرمایا یہ قرآن مجید اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے اور اس کو پڑھا جائے اور کثرت سے پڑھا جائے. فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ اس قرآن مجید کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے. اور اے میرے حبیب آپ بھی اس قرآن مجید کو پڑھ کر لوگوں کو سنائیے اور ان کو یہ بتا دیجئے کہ اللہ کے فیصلوں کو اور اللہ کے کلام کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا. اللہ پاک نے جو کلام یہ نازل فرمایا ہے قیامت تک یہ اسی طرح محفوظ رہے گا اور اس میں ایک زیر زبر کی بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکے گا. ملتحدہ یہ التحاد سے اس میں ظرف ہے، یعنی لحد کا معنی ہوتا ہے ایک طرف کو ہونا، اور قبر کو لحد اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں میت کی جو جگہ ہوتی ہے وہ ایک طرف کو ہٹا کر بنائی جاتی ہے. اور ملتحدن کا معنی ہوگا مائل ہونے کی جگہ، ایک طرف ہو کر کوئی پناہ ڈھونڈنے کی جگہ. تو فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو جائے پناہ نہیں ملے گی. جو بھی شخص اس دنیا میں ہے اسے بالآخر اللہ ہی کی پناہ میں آنا ہے اور اللہ ہی کے حضور پیش ہونا ہے. کوئی آدمی جتنے بھی اچھے یا برے کام کر لے بالآخر اللہ ہی کے پاس اس کا ٹھکانہ ہے.
وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اور اپنے آپ کو روک کر رکھیے، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، پہلے پہر اور پچھلے پہر، یریدون وجہہ، وہ اس کا چہرہ چاہتے ہیں، ولا تعد عیناک عنہم، اور آپ کی نگاہیں ان سے آگے نہ گزریں، ترید زینت الحیات الدنیا، اس حال میں کہ آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہوں، ولا تطع، اور اس کا کہنا نہ مان، من اغفلنا قلبہ، جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے، عن ذکرنا، اپنے ذکر سے، واتبع ہواہ، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا، وکان امرہ فرطا، اور ہے اس کا کام حد سے بڑا ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم چند لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، میں تھا، عبداللہ بن مسعود تھے، بلال تھے، اور بنو حذیل کا ایک آدمی تھا، اور دو اور آدمی تھے جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ یہ بڑے بڑے سردار آئے مکے کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ان کے جسموں سے اور ان کے کپڑوں سے ہمیں بو آتی ہے، ان کو آپ ذرا پیچھے ہٹا دیں تو ہم آپ کی بات سننے کو اور آپ کی دعوت قبول کرنے کو تیار ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر یہ لوگ دین میں آ جائیں تو اسلام کے لیے بہت مفید ہوگا، مگر اللہ پاک نے آپ کو بر وقت متنبہ فرما دیا، اور سورۃ الانعام میں فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ آپ ان لوگوں کو اے میرے پیغمبر اپنے سے دور مت کیجئے جو غریب لوگ ہیں اور مزدور ہیں اور ان کے ماتحت ہیں، اور معاشرے میں جن کو معمولی لوگ سمجھا جاتا ہے، انہی کو آپ اپنے قریب رکھیے، اور یہ جو بڑے بڑے جبوں اور قبوں والے اور بڑی بڑی پگڑیوں والے یہ جو سردار ہیں، ان کی کوئی پرواہ نہ کیجیے، یہ آپ کے پاس آئیں تو آئیں، نہ آئیں تو نہ آئیں، مگر ان غریبوں کو آپ اپنے سے دور نہ کیجیے۔ تو غداتے میں جو واو ہے اس کو پڑھا نہیں جاتا، لکھنے میں یہ آتی ہے لیکن اس کو پڑھنا نہیں ہے، غداوت نہیں کہنا، غدات کہنا ہے۔ غدات کہتے ہیں زوال سے پہلے کے وقت کو، اور عشی کہتے ہیں زوال سے بعد کے وقت کو۔ اور فرمایا کہ آپ ان کے اوپر سے اپنی نگاہ گزار کر ان بڑے بڑے رؤساء اور مشرکین کی طرف نہ اپنی نگاہوں کو پھیلائیں، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اس کی بات آپ نہ مانیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو آدمی ذکر کی توفیق نہیں پاتا، تلاوت کی توفیق نہیں پاتا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ کا ذکر نہیں کر رہا، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے اپنے ذکر کی توفیق سے محروم کر دیا ہے، اور جس کو اللہ محروم کر دے پھر اس کو کوئی بھی ہدایت بخشنے والا نہیں ہے۔ واتبع ہواہ، جب آدمی ذکر سے غافل ہوتا ہے، نماز سے، قرآن سے اور اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے
کہ وہ خواہش نفس کے پیچھے چلنے لگ جاتا ہے اور اپنی من مرضی کی زندگی گزارتا ہے، حالانکہ اس کو حکم یہ تھا کہ زندگی میری مرضی کے مطابق گزارو اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق گزارو، لیکن اس نے ہمارا ذکر تو بلا دیا اور اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا اور ہر معاملے میں حد سے گزرنے لگا۔ جہاں بھی اللہ کے احکام اس کو معلوم بھی تھے ان کو توڑ کر پھر شیطان کی اور نفس کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتا رہا۔ ترجمہ ایک بار، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور رہے وہ اپنے غار میں، ثلاثمائة سنین، 300 سال تک، وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور 9 سال زیادہ رہے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ، کہہ دیجئے اللہ زیادہ جانتا ہے، بِمَا لَبِثُوا، جتنی مدت وہ ٹھہرے، لَهُ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتیں ہیں۔ ابصر بہ واسمع، وہ کیا ہی خوب دیکھنے والا اور کیا ہی خوب سننے والا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور نہ ہی وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ، اور آپ تلاوت کیجئے اس چیز کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ من کتاب ربک، آپ کے رب کی کتاب میں سے۔ لا مبدل لکلمات، اس کی باتوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے سوا کوئی جائے پناہ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اور اپنے آپ کو روک کر رکھیے۔ مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، پہلے پہر اور پچھلے پہر، یریدون وجہہ، وہ اس کا چہرہ چاہتے ہیں۔ ولا تعد عیناک عنہم، اور آپ کی نگاہیں ان سے آگے نہ گزرنے پائیں۔ ترید زینت الحیات الدنیا، اس حال میں کہ آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہوں۔ ولا تطع من اغفلنا قلبہ، اور اس شخص کی بات نہ مانے جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے۔ عن ذکرنا، اپنے ذکر سے۔ واتبع ہواہ،
اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا وکان امرہ فرطا اور اس کا کام ہمیشہ سے حد سے بڑا ہوا ہے اس کا کام ہمیشہ سے حد سے بڑا ہوا ہے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین